صحافی پوچھتا ہے جناب سی ایم صاحب یہ 10 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے آپ کی نااہلی کی وجہ سے. اس نے کہا مجھے مینڈیٹ ملا ہے جناب بانی تحریک انصاف کو چھڑوانے کا, مجھے مینڈیٹ جناب دریائے سوات کے اندر لوگوں کی جانیں بچانے کا نہیں ملا. ہر مکتبہ فکر اور ہر شعبہ زندگی کے لوگوں نے ایک طوفان اٹھا دینا تھا کہ اس سے ریزائن ہو. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے, اس سے ریزائن ہو. یہ وہی آر ایس ایس ہے جس نے مہاتما گاندھی کا مرڈر کیا. بالکل وہ آر ایس ایس, اس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ بھارت کے اندر, انڈیا کے اندر, ہندوستان کے اندر ایتھکس, ویلیوز, اخلاق, کردار, مینجمنٹ, آئین کی پاسداری, قانون کی پاسداری, انسانیت پرستی, اس کی طرف جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست, میں ہوں عریج فاطمہ. سب سے پہلے سوات کے کانٹیکسٹ میں بات کریں گے. وہاں پر جو فلڈز آتے ہیں 2022 میں آئے, اب 2025 میں آئے, پھر ایک انتہائی افسوسناک سانحہ بھی وہاں پر پیش آئے. انتظامیہ کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے کہ منع کرنے کے باوجود لوگ وہاں پر گئے. ایسے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے اور انتظامیہ کی کیا ذمہ داری ہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں. سیکنڈلی, بھارت جو کہ خود کو سیکولر ریاست کہتا تھا, جمہوری ریاست کہتا تھا, پلورلسٹ ریاست کا دعویٰ کرتا تھا, آر ایس ایس کی انتہا پسندی میں اس قدر جکڑ گیا ہے اور ان کی پالیسیاں, نہ صرف پالیسیاں بلکہ ہندو فرسٹ کا نعرہ لگانے والا آر ایس ایس اور بھارت کا یہ ویژن جو ہے یہ ریت کی دیوار ثابت ہوا ہے. ان بیٹس پر بات کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں سینئر پولیٹیشین فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت شکریہ چوہان صاحب جوائن کرنے کا. یہ جو پیش آیا ہے سانحہ سوات میں, اس میں سی ایم کے پی کا ایٹیٹیوڈ, ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور سیکنڈلی میں دوسرا سوال اسی سے جوڑ دیتی ہوں کہ اس میں ہماری بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے کیوں نہیں سیکھتے اور اس طرح کے ڈیزاسٹر سے کیوں کوئی رزلٹ اورینٹڈ سولوشن کی طرف نہیں جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک حادثہ ہوا, اس حادثے کے بعد ایک آفیشل, ہائی پروفائلڈ آفیشل, سی ایم لیول کے یا منسٹر لیول کے فرد کا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, کیا رویہ ہونا چاہیے, کیا جیسچر ہونا چاہیے, کیا انداز گفتگو ہونا چاہیے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. یہ کسی بھی سیاست کے اندر, الیکشن کی پالیٹکس اور حکومتوں کے اندر پرسنالٹیز کو جج کرنے کا ایک بڑا زبردست یارڈ سٹک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ کا مسلسل پچھلے کئی سالوں سے آپ دیکھیں, 12 سال ہو گئے ہیں کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت کو. بالکل ٹھیک ہے, 12 سال. مطلب ہے کہ 12 سال سے ریاست مدینہ جناب وہاں پر قائم ہے. ٹھیک ہے جی, بقول ان کے اور ان کے جو بانی ہیں, ٹھیک ہے, پیٹرن ان چیف ہیں نام نہاد انلیگل, ٹھیک ہے, ان کے بقول. اب اس ریاست مدینہ کے اندر 12 سالوں میں پہلی بات یہ ہے کہ اس سیلابی ریلے کا, ان دریائے کنہار, دریائے چترال, دریائے سوات, ان کی سیلابی طوفانیوں کا جناب سدباب آج تک پہلی بات نہیں ہو سکا. بالکل. اچھا, پھر دوسری بات, جب یہ سارے واقعات چلو ہو بھی گئے, آپ کی نیگلیجنس, آپ کی کرمنل نیگلیجنس, جرائم کے اوپر مبنی غفلت, اس کے بعد آپ کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کیا ہے؟ صحافی پوچھتا ہے جناب سی ایم صاحب یہ 10 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے آپ کی نااہلی کی وجہ سے, تو وہ آگے سے اس کا جو اللہ پاک بچائے, اس کا جو بے ڈھنگا قسم کا انداز گفتگو, ایک آوارہ منچ قسم کے, گلی محلوں کے آوارہ منچ قسم کے لڑکوں کا, جوانوں کی طرح کا جناب اس کا انداز گفتگو. اس نے کہا مجھے مینڈیٹ ملا ہے جناب بانی تحریک انصاف کو چھڑوانے کا, مجھے مینڈیٹ جناب دریائے سوات کے اندر لوگوں کی جانیں بچانے کا نہیں ملا. میں کہتا ہوں اگر یہ دنیا کے کسی اور ملک کے اندر یہ سٹیٹمنٹ دی ہوتی جی تو ماس مائنڈ سے لے کے, میڈیا سے لے کے, پبلک سے لے کے ہر مکتبہ فکر اور ہر شعبہ زندگی کے لوگوں نے ایک طوفان اٹھا دینا تھا کہ اس سے ریزائن ہو. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے, اس سے ریزائن ہو. پہلی چیز تو یہ, اور پھر اس کے بعد اور پھر شرم بھی نہیں آتی نا چوہان صاحب, اس طرح کے بیانات دے دیتے ہیں. سر شرم وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں, ہم تو اپنی باپ کی نہیں مانتے. اسد کیسر کہتا ہے معافی مانگنی, معافی تو ہم اپنے باپ سے نہیں مانتے, ہے نا یہ. اچھا, پھر اس کے بعد چلو جی یہ تو سی ایم نے کہہ دیا, آگے جناب وہ لیترے بھی
اور جتنے وہ نئے نئے وزیر بنے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی جو ہے نا کونسل کا الیکشن نہیں یہ جیت سکتے تھے، اس نام نہاد بانی تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کی اس پوری کمپین کے سر صدقے جو پختونوں کے دماغ کو ہیپٹیٹائز کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ صدقے یہ گلی محلے کے جتنے یہ لوگ سارے بن گئے، آگے سے ان کی بھی یہی کلمات کہ ہمارا مینڈیٹ جناب بانی تحریک انصاف کو امت مسلمہ کے عظیم نوسرباز کو چھڑانے کے لیے ہے، ہمارا مینڈیٹ جناب یہاں پر یہ چیز نہیں، تو بھائی پھر ریزائن کر دو اگر آپ اپنے لوگوں کی نہیں کر سکتے ہیں کچھ اگر تم ان لاکھوں کروڑوں افراد کی زندگی اور جان اور مال اور عزت اور وقار کو نہیں محفوظ بنا سکتے تو پھر ریزائن کر دو. بالکل تم سمپل تحریک چلاؤ, تم ڈنڈے سوٹے اٹھاؤ اور آ جاؤ جو ہے نا پنجاب کی طرف, جو آپ کرتے رہے ہیں. حکومت بھی نہیں چھوڑتے, حکومت بھی نہیں چھوڑتے, کرپشن کی انتہا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, ان کی 2019 کے اندر علیمہ باجی پھنس گئی جی اپنے اپنے بچے سمیت, تو جناب آپ کا اس طرح ہیلی کاپٹر آیا, اس طرح 2022 کے اندر کوہستان کے اندر سیلابی ریلے میں 6 نوجوان بیچارے گھنٹوں انتظار کرتے رہے, کوئی مدد لیکن KPK کا کوئی جہاز, کوئی ہیلی کاپٹر, حالانکہ PDMA پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہر ایک کے پاس اپنا اپنا جناب آپ کا ہیلی کاپٹر ہوتا ہے. علیمہ باجی کے لیے پہنچ گیا, لیکن عام سے نوجوانوں کے لیے ریاست مدینہ کے اندر جناب وہ نہیں پہنچا. پھر اس کے بعد آپ یہ والا آپ کا ڈیزاسٹر, ذلالت کی انتہا دیکھیں آپ. ان کی سوشل میڈیا ٹیم جی, وہ جبران الیاس بھی ٹویٹ کرتا ہے, اب مجبوراً وہ بھی میدان میں آ گیا, جب اس نے دیکھا نا ہر طرف سے اب ناکام ہو رہا ہے بیانیہ, اب وہ بھی میدان میں ڈائریکٹ آ گیا, اب ٹویٹ کرتا ہے. پہلے وہ صرف ٹویٹ کرواتا تھا. وہ اور اس کی پوری ٹیم اور وہ غلیظ قسم کے سارے یوٹیوبرز اور باہر بیٹھے ہوئے لوگ, آپ یقین جانو وقوعے سے لے کے آج تک NDMA کے اوپر کرٹیسزم کرنے لگے ہوئے ہیں, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے اوپر, اور اس کے ریفرنس سے جناب وفاقی حکومت کو لان تان کرنے لگے ہوئے ہیں, اور شہباز شریف صاحب کو اور اس ریاست کو, کہ ریاست کی ناکامی ہے, NDMA کی ناکامی ہے, وفاقی حکومت کی ناکامی ہے. وہ عقل کے اندھوں, میں خود منسٹر رہا ہوں, میرے ساتھ بیٹھتا تھا PDMA کا منسٹر. پنجاب جیسے ملک کے اندر پراپر ایک منسٹر PDMA کا ہے, کسی منسٹری کے اندر ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, پوری منسٹری ہے. یہی KPK کے اندر بھی ہے, یہی سندھ کے اندر بھی ہے, یہی بلوچستان کے اندر بھی ہے. یہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا فرض ہے پہلا اور آخری, سیلاب کے حوالے سے انٹیمیٹ کرنا, موسم کے ساری جناب پیش بندی کرنا, موسم کے جناب جتنی آپ کی پیشن گوئی ہے اس کی بنیاد کے اوپر ان تمام علاقوں میں وہاں پر پورے بندوبست کرنا, لوگوں کو الرٹ رکھنا, وہاں پہ سارا بندوبست کر کے رکھنا کہ جناب الرٹ ہوا ہے کہ جناب سیلاب آئے گا, آندھی طوفان آئے گا, تو اکوپمنٹ سمیت اس علاقے کے اندر, اس ڈسٹرکٹ کے اندر, اس تحصیل کے اندر ساری کی ساری چیزیں موجود ہوں. مین شہری علاقے کے ساتھ ایڈجسنٹ دریائے سوات میں 10 خاندان کے افراد بیچارے جناب شہید ہو گئے بہ کے, لیکن وہاں پر کوئی کسی قسم کا گھنٹوں تک KPK حکومت کا, PDMA کا جناب کوئی نمائندہ نہیں نظر آیا, کوئی انفراسٹرکچر, کوئی گاڑی, کوئی ہیلی کاپٹر, کوئی جہاز, کوئی جناب تیراکی کرنے والے جناب ایکسپرٹ لوگ نہیں آئے. تو یہ نہ کما پن, نہ اہلی, نہ کھٹو پن, اور 12 سال کی کالک ہے جو بانی تحریک انصاف کے چہرے کے اوپر بھی لگی ہوئی ہے, اور اس PTI کی حکومت اور اس علی امین گنڈا پور کے چہرے پہ جو ہے سجی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا چوہان صاحب, یہ جو بھارت کے اندر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, پہلے تو ہمیں لگتا تھا کہ چلے صرف مسلمانوں کے لیے ہی راستے تنگ ہو رہے ہیں, حجاب نہیں کر سکتے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مسلمانوں کے ساتھ تو ان کا رویہ شروع سے ہی بہت خراب تھا. اب وہاں پہ عیسائی اقلیتیں بھی, سکھ برادری بھی, کوئی بھی کمیونٹی خود کو محسوس نہیں کر رہی ہے محفوظ. تو یہ جو انہوں نے بڑا خود کو سیکولر اور جمہوری ریاست کہتے ہوتے تھے, RSS کی انتہا پسندانہ سوچ کے نیچے دب گئے ہیں, یہ مذہب وہاں پر اتنی بڑا جرم کیوں بن گیا ہے بھارت کے اندر؟ اچھا, ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, بھارت کی بنیاد ہی RSS کے نظریات کے اوپر ہے. میں نے پہلے بھی ایک آپ کے یہاں شو کے اندر یہ بریک کیا تھا, عام پبلک کو آج کل نہیں پتا کہ یہ RSS ہے کون ہے. یہ وہی RSS ہے جس نے مہاتما گاندھی کا مرڈر کیا تھا. بالکل. جنہوں نے اپنے محسن کو نہیں بخشا,
جس پارٹی نے، جس گروہ نے اپنے محسن کو، اس ہندو مذہب کے علمبردار مہاتما گاندھی کو، بر صغیر کے عظیم لیڈر کو، اس پوری تحریک جس کے تحت ہندوستان اور پاکستان بنے، جی ہندوؤں کے اوپر احسان کرنے والے مہاتما گاندھی کو جنہوں نے سر بازار گولی مار دی، وہ آر ایس ایس، اس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ بھارت کے اندر، انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر ایتھکس، ویلیوز، اخلاق، کردار، مینجمنٹ، آئین کی پاسداری، قانون کی پاسداری، انسانیت پرستی، اس کی طرف جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. ناٹ ایٹ آل. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب آر ایس ایس کی آف شوٹ ہے بی جے پی. ادھر کے پی کے میں ہماری بی جے پی جو ہے نا ٹکری ہوئی ہے، ادھر ہندوستان پہ جو ہے نا مودی کی اور آر ایس ایس کی بی جے پی ٹکری ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ان کو 12واں سال شروع ہونے والا ہے. اب یہاں پر انتہا پسندی بالکل عروج پہ ہے. مسلمانوں کے ساتھ نہیں، عیسائی، بدھ مت، سکھ، آپ کے جناب چھوٹے ہندو مذہب کے جو فرقے اور جو گروہ ہیں، دلت، جی بالکل، کوئی کمیونٹی نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے جس کو انہوں نے چھوڑو. اتنے غلیظ لوگ ہیں، زبردستی جہاں پر ریموٹ ایریاز ہیں، حتیٰ کہ ان کے شہروں کے اندر جی وہاں پر یہ زبردستی گوبر کھلائیں گے. غیر ہندو جو لوگ ہوں گے زبردستی آپ کو گائے کا جناب یورین پلائیں گے. ٹھیک ہے جی. زبردستی کہیں گے جی آپ اپنا مذہب چھوڑو. اچھا، پھر کوئی آپ کو حجاب کرنے والی، برقع کرنے والی خاتون ہوگی، اس کی زندگی عذاب کر دیں گے. ابھی پچھلے دنوں دلی یونیورسٹی کی ایک لڑکی کی بڑی وائرل ہوئی تھی، اس کی جرأت مندی مسلمان لڑکی کی. ٹھیک ہے جی. اس کو جناب حجاب کرنے کے حوالے سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے بی جے پی حکومت کی چھتری تلے. جی. یہ کس چیز کی انڈیکیشن ہے؟ یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ یہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. بالکل. یہ ظلم جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے، یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ انڈیا نے ٹوٹے ٹوٹے ہونا ہے. بالکل. انڈیا نے تقسیم ہونا ہے. بالکل. انڈیا نے تباہ و برباد ہونا ہے. جب کوئی معاشرہ اور سوسائٹی انتہا پسندی کی طرف جاتی ہے اور اس انتہا پسندی کو ریاست اون کر لیتی ہے، اسٹیٹ اون کر لیتی ہے، پھر اس کی تباہی شروع، وہ اسٹیٹ تباہی و بربادی کی طرف جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. یہ بات میری یاد رکھیے گا. اب یہاں پر انہوں نے جناب پاکستان کے خلاف ایک ڈھکوسلا 12 سال سے مودی سرکار نے، بی جے پی سرکار نے اور آر ایس ایس سرکار نے کرنا کچھ بھی نہیں. لوگ غربت کے مارے، شوچالے نہیں ہے، واش روم نہیں ہے، لوگوں کے پاس رہنے کو چھت نہیں ہے، پٹڑیوں کے اوپر جناب سرجیکل سٹرائک بھی کریں گے صبح ہی صبح نہار منہ، اور جناب رات کو سوئیں گے بھی کھیتوں میں جناب، اور جناب آپ کی فٹ پاتھوں پہ جناب سوئیں گے. ان کے پاس صورتحال اتنی عجیب و غریب ہے. اور سوشل سیکٹر کی صورتحال کیا ہے؟ کتوں کے ساتھ عورتیں بیاہ دیں گے، درختوں کے ساتھ عورتیں بیاہ دیں گے، جانوروں کے ساتھ عورتیں بیاہ دیں گے. یہ کلچر ہے، عام کلچر ہے. یہ آپ اس پہ مسکرا رہی ہو، یہ عام کلچر ہے انڈیا کے اندر. غلیظ ترین سوسائٹی، معاشرہ، اس کو فیول کون دیتا ہے؟ اس کو فیول آر ایس ایس. بالکل. آر ایس ایس کے ہندوتوا سرکار کے ایکسٹریمزم کے اوپر مبنی ہندو نظریات دیتے ہیں. تو سوسائٹی تو تباہی و بربادی کی طرف ہے انڈیا کی. اب انہوں نے 11-12 سال سے پاکستان کو سامنے رکھ کے پوری 150 کروڑ عوام کو بیوقوف بنانے لگے ہوئے ہیں. ہر الیکشن کے آنے سے پہلے یہ ڈھکوسلا کوئی نہ کوئی رچا لیتے ہیں. کوئی پٹھان کوٹ کا، کوئی اڑی کا، کوئی پہلگام کا. اب یہ امرناتھ یاترا ہم نے پچھلی دفعہ جو کہا وہ 3 جولائی کو سٹارٹ ہونے لگی ہے. کوئی نہ کوئی وہاں پہ بھی چند چڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے رکھا ہوا پوری قوم کو بیوقوف، تاکہ قوم ہم سے پوچھے نا کہ بھائی ہمیں کھانے کو روٹی، ہماری عزت، وقار، تعلیم، ڈگنیٹی، انسانیت، ان چیزوں کے حوالے سے کوئی سوال نہ پوچھے، ملک کی ترقی کے حوالے سے نہ پوچھے. جو ہزاروں کروڑ روپیہ بجٹ ہے انڈیا کا، بالکل ایسا ہی ہے، ان کے حوالے سے ہم سے کوئی سوال و جواب نہ کرے، نہ اپوزیشن کرے، نہ میڈیا کرے، نہ پبلک کرے. لیکن اینڈ یہ ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. بالکل. اب جو انتہا پسندی انہوں نے عیسائیوں کے حوالے سے، بدھ مت کے حوالے سے، پارسیوں کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، یہ جو آپ کا جاوید اختر اور یہ شبانہ اعظمی
جاوید اختر نے پچھلے دنوں کہا جی میں جہنم میں رہنا پسند کر لوں گا پاکستان میں نہیں. اسی جاوید اختر کے اور اسی شبانہ اعظمی کا انٹرویو میں نے خود اپنے کانوں سے اور اپنی آنکھوں سے سنا اور دیکھا ہے. وہ کہتی ہے کہ ہمیں بمبئی کے اندر فلیٹ نہیں ملا. اینکر نے پوچھا کیوں نہیں ملا محترمہ اور محترم؟ جی کہا جی ہم مسلمان تھے. انہوں نے کہا آپ تو انڈیا کے اتنے مشہور و معروف دونوں شاعر، فنکار، اداکار، بالی ووڈ کے سٹار، ان کو اس کے باوجود ہمیں آج تک ہمیں وہاں پہ کرائے پہ نہیں ملتا. صحیح بات ہے. یہ تو اوقات ہے اس انڈیا کی. تو یہ انڈیا اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس انتہا پسندی کے اوپر چل کے وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی کر لے گا، پاکستان کا کچھ نہیں جائے گا. یہ بات میری لکھ لینا، آنے والے دنوں میں اور مستقبل میں یہ 16-17 ملکوں کے اندر تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.